बिजली की कीमतों में 44 पैसे फी यूनिट इजाफा नाकाबिले बर्दाश्त। फैसलाबाद के ताजिर और कारोबारी अफराद फट पड़े। कहते हैं हम रिलीफ के मुंतजर थे, मगर हुकूमत ने बिजली का एक और बॉम्ब गिरा दिया। मजीद जान लेते हैं शराज भट्ट से। जी शराज। की कीमतों में एक दफ़ा फिर से इजाफा कर दिया गया है और हम देख रहे हैं कि ताजरों के ऊपर, कारोबारी हजरात के ऊपर, बिजली के सार्फिन के ऊपर जो बोझ डाला जा रहा है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। पहले की बिजली की कीमतों में इतना इजाफा था कि ताजरों की जानिब से फैसलाबाद, जो कि इंडस्ट्रियल सिटी है, कारोबारी हजरात का शहर है, ताजरों का शहर है, उनकी जानिब से हुकूमत से डिमांड की जा रही थी कि बिजली की कीमतों में कमी की जाए। लेकिन इसके बरअक्स हुकूमत ने बिजली कीमतों में 40 पैसा फी यूनिट मजीद इजाफा कर दिया है। सितंबर की फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस की मद में हमारे साथ मियां तनवीर साहब मौजूद हैं। गुफ्तगू करते हैं उनसे और जानते हैं कि वो बढ़ती हुई बिजली की कीमतों के हवाले से क्या कहना चाहेंगे। मियां साहब, इस वक्त ताजर हजरात इंतहाई परेशान हैं बिजली की कीमतों को लेकर, क्या कहेंगे? 40 पैसा फी यूनिट फिर दोबारा से कीमतें बढ़ा दी गई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक बिजली तो अब एक खौफ की अलामत बन चुका है। आप ये देखें कि बिजली का इफेक्ट ना सिर्फ आपकी शॉप्स पर, आपके घरों पर, हर चीज़ के अखराजात बढ़ रहे हैं। अखराजात बढ़ने जो भी हैं वो प्रोडक्ट के ऊपर पड़ने हैं। प्रोडक्ट पहले ही महंगी हो रही है, बिक नहीं रही। दुकानों के अखराजात पूरे करना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। जिस तरह पेट्रोल में रिलीफ दिया गया, इस तरह बिजली में भी रिलीफ दे ताकि लोगों को आसानी हो, प्रोडक्ट जो है वो सस्ती बने, सस्ती बिके। आप इसके अलावा ये देखें कि इंटरनेशनल मार्केट में भी आप कैसे कम्पीट करेंगे कि अगर आप यहाँ सस्ती चीज़ बनाएंगे तो इंटरनेशनल मार्केट भी आपकी इम्पोर्ट जो है, एक्सपोर्ट ख़त्म होने के बराबर है इस वक्त। तो जो लोकल दुकानदार तबका मैं देख रहा हूँ, इस दफ़ा हमारे कोलूट सिटी में 80 पैसे फी यूनिट जो है वो बिल आया है। और यकीन करें, दुकानदार कहते हैं कि हम लोग सर्वाइवल कैसे करेंगे, दुकानें छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। बिल्कुल, इस वक्त सितंबर के मद में किया गया इजाफा जो है, जाहिर बात है जो आपको अगले बिल आएंगे उसमें 3 महीने का ये इजाफी टैक्स जो है, यानी बिजली 40 रुपये फी यूनिट जो है उसमें ऐड होगी। तो इस वक्त बिजली का इस्तेमाल भी कम हो चुका है। बिजली के सार्फिन के ऊपर इतना बोझ क्यों डाला जा रहा है जब बिजली की डिमांड और सप्लाई में इतना फर्क भी नहीं है? डॉलर की कीमतों में भी कमी आई है, ओवरऑल पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी आई है। शराज अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फेस्को की बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 27 बिजली चोर धर लिए। बिजली चोरों को 50,000 यूनिट्स पर डिटेक्शन बिल जारी। बिजली चोरों को लाखों के जुर्माने भी किए गए। मजीद तफसीलात जानते हैं अवैस अली से। जी अवैस, बताइएगा। आज बिल्कुल वजारत तवानाई पावर डिवीज़न की हदायत पर फेस्को की स्पेशल टास्क फोर्स की जानिब से बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयों का जो सिलसिला है वो जारी है। इसी वाले से गुज़िश्ता 24 घंटों में 27 बिजली चोरों को डायरेक्ट ताले लगाकर, मीटर टेम्पर करके और दीगर तरीक़ों से बिजली चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया गया है। और बिजली चोरों को डिटेक्शन यूनिट्स जो है वो 50,000 से ज़्यादा चार्ज किए गए हैं। बिजली चोरों को जो है वो 21,50,000 से ज़्यादा जुर्माने किए गए हैं। इसी वाले से फेस्को काम का यही कहना है कि वजारत तवानाई पावर डिवीज़न की हदायत पर बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। न सिर्फ दिन के औकात में कार्रवाई की जा रही हैं बल्कि रात के औकात में भी फेस्को स्पेशल टास्क फोर्स की जानिब से नाइट रेड किए जाते हैं और बिजली चोरी में मुलव्वस पाए जाने वाले सार्फिन को न सिर्फ इस्तेमाल शुदा यूनिट्स पर बिल चार्ज किए जा रहे हैं बल्कि मुकदमात का अंदराज भी किया जा रहा है ताकि बिजली चोरों को कैफे किरदार तक पहुँचाया जा सके। 41वें रोज़ भी फेस्को की जो स्पेशल टास्क फोर्स है उसकी जानिब से बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जो है वो भरपूर अंदाज में जारी है। अवैस अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। व्हीकल मालिकान के लिए अच्छी खबर। महकमा एक्साइज फैसलाबाद ने 8,000 स्मार्ट कार्ड्स जारी कर दिए। मोटरसाइकिलों, गाड़ियों और कमर्शियल व्हीकल्स के स्मार्ट कार्ड्स जारी किए गए। स्मार्ट कार्ड बजरिया डाक मालिकान के घरों तक पहुंचेंगे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं उमैर अजमत से। जी उमैर, बताइएगा। जी, फैसलाबाद में व्हीकल्स मालिकान के लिए अच्छी खबर है कि महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन की जानिब से नई रजिस्टर्ड होने वाली मोटरसाइकिलों, गाड़ियों और दीगर कमर्शियल व्हीकल्स के साथ साथ जिन लोगों की जानिब से अपनी व्हीकल्स की मलकियत तब्दील करवाई गई थी वो 8,000 रजिस्ट्रेशन स्मार्ट कार्ड्स जारी किए गए हैं जो कि सूबाई हेडक्वार्टर ने एक्साइज फैसलाबाद को भिजवा दिए हैं। और यहाँ से अब स्मार्ट कार्ड जो हैं वो पाकिस्तान पोस्ट को भिजवाए जाएंगे और फिर बजरिया डाक मुतलका शहरियों के घरों तक, उनके दफातर तक वो स्मार्ट कार्ड जो हैं, रजिस्ट्रेशन स्मार्ट कार्ड वो पहुँचाए जाएंगे। याद रहे ये स्मार्ट कार्ड जो थे वो काफ़ी अरसे से ज़ेर इल्तवा थे, जबकि दूसरी जानब महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन का जो स्मार्ट कार्ड्स बनाने का कॉन्ट्रैक्ट है
وہ بھی ختم ہو چکا ہے اور ہزاروں کی تعداد میں اسمارٹ کارڈ زیر التوا ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں ان وہیکلز مالکان کے لیے اچھی خبر ہے جن کے کارڈ کئی مہینوں سے زیر التوا تھے کہ 8000 کارڈ جو ہیں وہ بھی بھجوائے گئے ہیں۔ ایکسائز حکام کے مطابق وہ شہری جن کو کسی صورت میں اگر کارڈ نہیں ملتا جو کہ گزشتہ مہینوں میں رجسٹرڈ ہوئے ہیں تو وہ پھر محکمہ ایکسائز دفتر سے رجوع کر سکتے ہیں۔ تاہم وہ صارفین شہری جن کی جانب سے گزشتہ 3 مہینوں سے قبل اپنی گاڑی یا موٹر سائیکل نیا رجسٹرڈ کروایا تھا تو ان کے 8000 اسمارٹ کارڈ بچھوائے گئے ہیں جو کہ بذریعہ ڈاک متعلقہ شہریوں کے گھروں تک بھجوا دیے جائیں گے۔ عمیر اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ۔ نگراں صوبائی وزیر صنعت و تجارت ایس ایم تنویر کی فیصل آباد آمد۔ صدر چیمبر آف اسمال ٹریڈرز میاں ظفر اقبال کی رہائش گاہ پر تاجروں کے ساتھ ملاقات۔ چیئرمین فلور ملز ایسوسی ایشن چوہدری شفیق انجم، صدر ہول سیل کلوتھ بورڈ شیخ فیصل، سینٹرل چیئرمین پائما کیسر شمس گچھا سمیت دیگر تاجروں کی شرکت۔ نگراں صوبائی وزیر نے تاجروں کو درپیش مسائل دور کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ مزید تفصیلات جان لیتے محمد علی نارو سے۔ جی علی بتائیے گا۔ بالکل، نگران صوبائی وزیر ایس ایم تنویر جو ہیں وہ پہنچے ہیں چیمبر آف اسمال ٹریڈر اینڈ اسمال انڈسٹری کے صدر میاں ظفر اقبال کی رہائش گاہ پر، جہاں پر ان کے سامنے تاجروں کے جو مسائل ہیں وہ رکھے گئے ہیں اور ان کے حل کی یقین دہانی کروائی گئی ہے۔ کیسی رہی ہے میٹنگ، بات بھی کر لیتے ہیں۔ جناب بتائیے گا کس قسم کے مسائل جو ہیں وہ سامنے رکھے گئے ہیں اور کیا میٹنگ کا احوال رہا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ابھی میاں ظفر صاحب کے گھر پہ آیا ہوں اور یہاں پر انہوں نے ماشاءاللہ سے فیصل آباد اسمال چیمبر، جنگ چیمبر، فیصل آباد کے جتنے بھی تاجر ہیں، فیصل آباد کی بڑی چیمبر، جتنی بھی ایسوسی ایشن ہیں، ان کے سب کے ممبرز کو یہاں پہ بلایا ہوا ہے۔ فیصل آباد کے کافی ڈفرینٹ قسم کے مسئلے مسائل ہیں اور انڈسٹری کا آپ کو پتہ ہے انٹرسٹ ریٹ بہت ہائی ہے، اور فلور مل ایسوسی ایشن والے کچھ پریشان ہیں۔ کوئی انہوں نے ایک اور بھی ڈیمانڈ ہوئی ہے کہ قبرستان بھی یہاں پہ اویلیبل نہیں ہے، جو پچھلی بار چیف منسٹر صاحب آئے تھے اور انہوں نے بات کی تھی کہ اس کو بھی یہاں پہ بنانا چاہیے، اور سارے پوائنٹس نوٹ کیے اور انشاءاللہ اس کو ہم حل کر بھی رہے ہیں اور آگے بھی حل کریں گے، جلد حل بھی کیا جائے گا۔ میاں ظفر اقبال میرے ساتھ موجود ہیں۔ جناب، فیصل آباد کے تاجر نمایاں حیثیت کے حامل ہیں، صنعتی شہر ہے، کس قسم کے جو مسائل ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں اور کیا محسوس کر رہے ہیں کہ جلدی جو ہے وہ یقین دہانی کروائی گئی ہے، جلدی حل ہوتے نظر آ رہے ہیں؟ شکریہ سٹی 41۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ آج ہمارے ایس ایم تنویر صاحب صوبائی وزیر کامرس اینڈ انڈسٹری ہمارے درمیان موجود ہیں، اور ہمارے مسائل جو ہیں خاص کر جو ہمارے چیمبر اسمال ٹریڈرز اور چھوٹی ایسوسی ایشنز ہیں جو تمام ایس ایم ای سے بلانگ کرتے ہیں لوگ ہیں، تو ان کے مسائل کو بڑے نہیں ہیں، نہ تو ہمیں کوئی ریفنڈ کا کیس ہے ہمارا، نہ ہمارا کوئی ریبیٹ کا کیس ہے۔ ہمارے کیس جو کمیونٹی کیس ہوتے ہیں ہمارے، جیسے ابھی قبرستان کے حوالے سے ہے کہ فیصل آباد میں ایک بڑا قبرستان ہے غلام محمد آباد کے اندر، وہ اس وقت مکمل پیک ہو چکا ہے، تو اس کے لیے کوئی مختلف جگہ پہ ہمیں چاہیے، اور ایک ہم نے مطالبہ کیا تھا ان سے کہ ہمیں جو اسمال انڈسٹری کے لیے مختلف جو ہمارے مین روڈز ہیں اس کے ساتھ ساتھ کچھ نئی انڈسٹریل اسٹیٹ بنا کے دی جائیں۔ جی بالکل، مختلف اقسام کے جو مسائل ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں اور جو صوبائی وزیر ہیں ان کی جانب سے جلد حل کی یقین دہانی کروائی گئی ہے۔ آج کی میٹنگ میں مختلف ایسوسی ایشنز کے جو علی نارو اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ۔ صحت سہولت کارڈ سے استفادہ حاصل کرنے والے شہریوں کے لیے بڑی خبر، ڈسٹرکٹ ہاسپٹل ٹوبہ میں صحت سہولت کاؤنٹر 24 گھنٹے کام کرے گا۔ مبشر حسن نقوی کی یہ رپورٹ دیکھیے۔ صحت سہولت کارڈ سے استفادہ حاصل کرنے والے شہریوں کے لیے اچھی خبر، حکومت پنجاب کی ہدایت پر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال ٹوبہ میں صحت سہولت کاؤنٹر 24 گھنٹے کام کرے گا۔ ہسپتال میں مریض اب 24 گھنٹے سہولت سے استفادہ کر سکیں گے۔ ایم ایس ڈاکٹر کاشی باجوہ کا کہنا تھا کہ پنجاب حکومت کی ہدایت پر کاؤنٹر پر عملہ بلا ناغہ موجود رہے گا۔ صحت سہولت پروگرام کے تحت مریضوں کا مفت علاج معالجہ اور مفت ادویات فراہم کی جائیں گی۔ صحت سہولت پروگرام جو کہ گورنمنٹ آف پنجاب کا بہت بڑا انیشیٹو ہے، گورنمنٹ آف پنجاب نے لاسٹ 3 ڈیز سے ہمارا یہ 24/7، پہلے یہ سر مارننگ میں کام کر رہا تھا، اب یہ 24/7، یعنی کہ کوئی بھی اس کے اندر چھٹی نہیں ہوگی اور کسی وقت بھی پیشنٹ ہمارے پاس رات کے وقت بھی آئے گا اس کو فوری سہولت یہ دے دی جائے گی۔ ہسپتال انتظامیہ کے مطابق روزانہ 100 کے قریب مریض چیک اپ اور مفت ادویات کی سہولت سے استفادہ کرتے ہیں۔ کیمرہ مین فخر عباس کے ساتھ مبشر حسن نقوی، سٹی 41 ٹوبہ ٹیک سنگھ۔ جی سی یونیورسٹی فیصل آباد کے ڈیلی ویجز ملازمین کے لیے اچھی خبر، یونیورسٹی انتظامیہ نے ڈیلی ویجز ملازمین کی یومیہ اجرت میں اضافہ کر دیا۔ یونیورسٹی کے غیر ہنرمند ڈیلی ویجز ملازمین کو یومیہ 1231 روپے ملیں گے، سیمی اسکل ملازمین کو 1275،
हुनरमंद मुलाजमीन को योमिया 1509 रुपये उजरत मिलेगी। मुलाजमीन को इजाफा किए गए मुआवजे 1 जुलाई 2023 से मिलेंगे। आपको बता रहे हैं, जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के डेली वेजेस मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने डेली वेजेस मुलाजमीन की योमिया उजरत में इजाफा कर दिया। यूनिवर्सिटी के गैर हुनरमंद डेली वेजेस मुलाजमीन को योमिया 1231 रुपये मिलेंगे। सेमी स्किल मुलाजमीन को 1275, हुनरमंद मुलाजमीन को योमिया 1509 रुपये उजरत मिलेगी। जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के डेली वेजेस मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने डेली वेजेस मुलाजमीन की योमिया उजरत में इजाफा कर दिया। यूनिवर्सिटी के गैर हुनरमंद डेली वेजेस मुलाजमीन को योमिया 1231 रुपये मिलेंगे। सेमी स्किल मुलाजमीन को 1275, हुनरमंद को योमिया 1509 रुपये उजरत मिलेगी। तफसीलात जान लेते हैं जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर, बताइएगा। जी, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में जो तनख्वाहें बढ़ाई गई थी पंजाब हुकूमत की तरफ से और डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद की तरफ से नोटिफिकेशन किया गया था, उसको अडॉप्ट कर लिया गया है, जिसके बाद तमाम जो जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में डेली वेज पर काम करने वाले मुलाजमीन हैं उनकी योमिया जो मुआवजे हैं उनमें इजाफा कर दिया गया है। जो तो गैर हुनरमंद डेली वेजेस मुलाजमीन हैं उनको योमिया 1231 रुपये मिलेंगे। इसके अलावा सेमी स्किल जो मुलाजमीन होंगे उनको 1275 रुपये, जबकि जो स्किल्ड लेबर है जिसको हुनरमंद मुलाजमीन कहा जाता है वो योमिया 1509 रुपये उजरत जो है वो हासिल करेंगे। ये जो मंजूरियां दी गई हैं ये 1 जुलाई से जितने भी उनके बकायात होंगे तो उसमें भी उनको इजाफे के साथ पेमेंट की जाएगी, क्योंकि हर 3 माह के बाद उनको कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है डेली वेजेस मुलाजमीन को, और इस हवाले से जुलाई की जो मुआवजे हैं उसमें भी उनको इजाफे के साथ जो पेमेंट है वो की जाएगी। जी जहांगीर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। कमात की पैदावार में इजाफे का कौमी मंसूबा। हुकूमत का पैदावारी मुकाबला जात और नुमाइशी प्लॉट्स लगाने का फैसला। किसानों को इनामात भी दिए जाएंगे। किसान 20 नवंबर तक महकमा ज़राअत के पास दरख्वास्तें जमा करा सकेंगे। तफसीलात जानते हैं अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान, बताइएगा। बात करें यहाँ पर कमात के हवाले से तो कमात के काश्तकारों के लिए अहम खबर ये है कि जो हुकूमती सब्सिडी है वो उन्हें 20 तक मिलेगी। 20 तक उनको लाजमन अप्लाई करना होगा महकमा ज़राअत के दफातर में। वहाँ पर जो है वो उन्हें अप्लाई करने के बाद जो है वो मुंतखब कर लिया जाएगा कुरानदाजी के ज़रिए। तो उसके बाद जो है वो अव्वल इनाम पर अव्वल दोम सोम इनामात हासिल कर सकेंगे। इसके अलावा 20,000 तक फ़ी एकड़ सब्सिडी भी उन्हें मिल जाएगी जो कि हुकूमत पंजाब की जानिब से दी गई है। और ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर ख़जाने का मुँह खोला गया है किसानों के लिए, काश्तकारों के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में काश्तकारी को फ़रोग़ दिया जा सके। इस सिलसिले में कमान, किनोला, सरसों समेत दीगर फसलें, गंदम समेत उन पर सब्सिडी का ऐलान किया गया फ़ी एकड़ के हिसाब से। तो कमात पर भी सब्सिडी भी होगी। इसके अलावा जो पैदावारी मुकाबला जात है वो भी मुनक्कद करवाए जाएंगे ताकि किसानों में एक दूसरे से कंपटीशन ज़्यादा हो फसल लेने का। फिर इसी हिसाब से उन्हें जो बेहतर पैदावार पर इनामात। अब्दुर्रहमान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। फैसलाबाद के बाग़-ए-जनाह में सैर व तफरीह के लिए आने वालों का रश लग गया। बच्चा पार्टी की मौज मस्तियाँ और झूलों से एंजॉय करने में मसरूफ। मज़ीद जानते हैं अरसलान दुरानी से। जी अरसलान, बताइएगा। फैसलाबादियों ने पार्कों का रुख कर लिया है, एंजॉय कर रहे हैं, के लिए यहाँ का रुख कर रहे हैं। बच्चा पार्टी जो उनकी मौजें लग चुकी हैं, झूलों से लुत्फानंदोज हो रहे हैं और दीगर जो एक्टिविटीज़ है उसमें भी सरगर्म नजर आते हैं। मेरे साथ मौजूद भी उनसे बात करते हैं। बच्चा पार्टी क्या कहते हैं, किसके साथ आए हो बेटा? मैं बाबा अपनी फैमिली के साथ आई हूँ और मैं बहुत एंजॉय कर रही हूँ। क्या किया यहाँ पर, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ की? मैं जंपिंग की है और मैंने बाकी झूले लेने हैं। अच्छा, जंपिंग की है। ये भी हमारे साथ छोटा सा नन्हा मुन्ना बच्चा, इनसे पूछते हैं अभी क्या बनना है बड़े होके? मैंने बड़े होके फौजी बनना है, चोरों को गोली मारनी है। बहुत ही बड़े बड़े इनके मकासद। आप बताएं जी, आप बच्चों को साथ लेकर के आए हैं, अच्छा होता है एनवायरनमेंट में घुमाना फिराना, इनको थोड़ा सैर तफरीह देना और सारा दिन वीडियो गेम्स देखना, उसमें सैर तफरीह बहुत ज़रूरी होती है, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, माँ बाप को अल्लाह पाक ने इतनी दी है कि बच्चों को एंजॉय करवा सकें। और ज़ाहिरी बातें यही होते हैं दिन त्यौहार जिस पे लाना होता है, ठीक है, तो बच्चों को एंजॉय करवा के हमें दिली खुशी मिल रही है। अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र अल्लाह। आज चूँकि इकबाल डे भी था तो उस हवाले से भी बात करते हैं। बच्चा हमारे साथ, मुझे आप बताएं बेटा कि आज इकबाल डे था, उस हवाले से आप क्या सुनाना चाहेंगे, हमें क्या बताएंगे? मैं आपको एक शेर सुना देती हूँ कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। शुक्रिया। माशाल्लाह, बहुत अच्छा जी शेर। यहाँ पर आए
سے بات کرتے ہیں. آپ بتائیں بیٹا کیسا لگا یہاں پر آ کے انجوائے کر کے؟ ہمیں بہت اچھا لگا, یہاں پہ ہم بہت انجوائے کر رہے ہیں, فیملی کے ساتھ آئے ہیں, ایک کزن ہے ہماری اور ہم یہ بہنیں ہیں. بہت مزہ آ رہا ہے ہمیں, باغ جناح کی سیر کی ہے, بہت مزہ آیا. آپ بتائیں بچوں کے ساتھ خصوص طور پر جو ہوتے ہیں بچے انہوں نے انجوائے کرنا ہوتا ہے, ساتھ ساتھ پھر ان کے پھرنا پڑتا ہے, کیا کہنا؟ موسم بہت اچھا ہے اور بچے بہت زیادہ انجوائے کریں. آج اقبال ڈے تھا تو ہمارے انکل نے کہا کہ آپ کو لے کے چلتا ہوں سیر و تفریح کے لیے, اور بہت مزہ ہے. اسموک بالکل نہیں ہے اور سیکیورٹی کے بہت اچھے انتظامات ہیں ادھر, اور ہمیں بہت مزہ آ رہا ہے, بہت انجوائے کریں. تھینک یو. بالکل, جو پارکس میں ایک انوائرمنٹ ہوتا ہے جہاں پر اطمینان کا اظہار کیا جاتا ہے شہریوں کی جانب سے, وہی انوائرمنٹ دیا جا رہا ہے پی ایچ اے کی جانب سے, اور یہی صورتحال ہے یہاں پر کہ جو فیملیز ہیں وہ یہاں کا رخ کر رہی ہیں, بچے خصوصی طور پر یہاں کا رخ کر رہے ہیں, انجوائے کر رہے ہیں فیصل آباد میں. اور سیر و تفریح ویسے بھی بچوں کے لیے ضروری ہوتی ہے, اس طرح کی ایکٹیویٹیز جو ہیں ان کا ہونا جو ہے وہ بھی بڑا ضروری ہوتا ہے, تو اس لیے فیصل آباد کے جو شہری ہیں وہ پارکس کا رخ کر رہے ہیں. جی, فیملیز نے سیر و تفریح کے لیے باغ جناح کا رخ کیا ہوا ہے. ارسلان ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے, بہت شکریہ. موسم خن کی بڑھتے ہی جنگ میں سوپ کی مانگ میں اضافہ, شہری سوپ پینے کے لیے مختلف فوڈ پوائنٹس کا رخ کرنے لگے. مزید جانتے ہیں وسیم عزیز سے. جی وسیم. جی بالکل, شام ہوتے ہی درجہ حرارت میں کمی واقع ہوتی ہے, جس کے بعد جو ہے وہ سردی کا احساس بڑھنے لگتا ہے, تو شہری جو ہے وہ مختلف فوڈ پوائنٹس پر سوپ پینے کے لیے رخ کرتے ہیں. اس ٹائم میں یوسف شاہ روڈ پر موجود ہوں, جہاں پر بڑی تعداد میں شہری جو ہے وہ سوپ پینے کے لیے یہاں پر سوپ پوائنٹس کا رخ کرتے ہیں اور سوپ سے جو ہے وہ لطف اندوز ہوتے ہیں. یہاں پر سوپ کو جو ہے وہ مختلف طریقوں سے بنایا جاتا ہے, جن میں انڈا ڈالا جاتا ہے, اسی کے ساتھ جو ہے وہ دیگر اشیاء بھی اس میں شامل کی جاتی ہیں. میرے ساتھ سوپ آنر موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. سر بتائیے گا اس سوپ میں کیا کیا ڈالا جاتا ہے اور سردیوں میں جو ہے وہ اسے کیوں زیادہ پسند کیا جاتا ہے؟ سر اس میں چکن کارن سوپ ہے, یہ کارن اس میں ڈالا جاتا ہے اور بہت اعلیٰ چیز ہے. یہ سردی موسم کی نمی کی وجہ سے نا جی اس کو لگایا جاتا ہے, بہت اعلیٰ ہے الحمدللہ. اور آج کل جو آلودگی ہے اس کے لیے بہت اعلیٰ, مطلب جہاں میڈیسن کام نہیں کرتی یہ کام کرتا ہے جی, تو صحت کے لیے بہت اچھی چیز ہے یہ. جی بالکل, صحت کے لیے بھی اچھی چیز ہے. سوپ کے ساتھ ساتھ بوائل انڈے اور اسی کے ساتھ اور کیا کیا یہاں پر موجود ہے؟ بوائل انڈے, کلیجی پوٹے, سوپ کارن سوپ, بہت اعلیٰ چیز ہے ہمارے پاس نا جی. لوگ بڑی دور دور سے آتے ہیں, جو ہے وہ بڑی تعداد میں شہری آتے ہیں اور نہ صرف سوپ پیتے ہیں بلکہ کلیجی کھاتے ہیں, اور اسی کے ساتھ جو ہے وہ بوائل انڈے بھی یہاں پر دستیاب ہیں. تو شہریوں کی بڑی تعداد جو ہے وہ شام کے اوقات میں اپنے دوستوں کے ساتھ جو ہے وہ مختلف فوڈ پوائنٹس کا رخ کرتی ہے. بہت شکریہ وسیم اپڈیٹ کرنے کے لیے. فیصل آباد میں سنی تحریک کی یوم اقبال کی مناسبت سے کیک کٹنگ تقریب. ڈویژنل صدر پروفیسر محمد آصف رضا قادری نے خصوصی شرکت کی. ان کے علاوہ ڈویژنل جنرل سیکرٹری حافظ یاسر قادری, مولانا بہادر علی, احمد نثار قادری اور چودھری ایاز محمود کمبو سمیت دیگر شریک ہوئے. تفصیلات جانتے ہیں خلزہ لیاقت سے. جی خلزہ. جی بالکل, فیصل آباد پاکستان سنی تحریک کی زیر اہتمام شاعر علامہ اقبال کی ولادت کے موقع پر کیک کٹنگ سیرمنی کا انعقاد کیا گیا, جس کی صدارت ڈویژنل صدر آصف رضا قادری نے کی. ڈویژنل صدر آصف رضا قادری میرے ساتھ موجود ہیں, ان سے حوالے سے مزید جانتے ہیں. اگر بات کی جائے علامہ اقبال جو تھے ہمارے شاعر تھے, نہ صرف اگر بات کی جائے پاکستان میں یا اوور ورلڈ میں اگر بات کی جائے ان کا نام جانا تھا. مشرق کے جو تھے وہ بہت بڑے شاعر تھے. آج بھی دیکھا جائے تو بہت سی کتابوں میں فورن ممالک میں بھی ان کی کتابیں جو ہیں پڑھائے جاتے ہیں, ان کے اشعار جو ہے وہ جانا تھے, اور انہوں نے اپنی مطلب جو شاعری تھی اس کے تھرو قرآن پاک کا جو ترجمہ تھا اس کو کس طرح سے تفصیل میں بیان کیا, اور آپ نے اسی حوالے سے کیک کٹنگ سیرمنی کا بھی انعقاد کیا, کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت شاعر مشرق علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی بہت بڑے عاشق رسول تھے. آپ نے اپنی شاعری کے ذریعے مسلمانوں کو جو اس وقت برصغیر پاک و ہند کے مسلمان بیدار نہیں سوئے ہوئے تھے ان کو بیدار کیا اور پیغام دیا کہ ہم الگ وطن حاصل کریں گے. آپ نے قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالی اور دیگر اکابرین کے ساتھ مل کر پاکستان کا نظریہ بھی پیش کیا اور پاکستان کے لیے بھرپور کوشش کی. آج آپ کے یوم ولادت کے موقع پر یہی ہمیں عزم کرنا ہوگا کہ جس طرح ہمارے اکابرین علامہ اقبال اور قائد اعظم نے پاکستان کو بنایا, پاکستان کو آج مضبوط کرنے کے لیے, پاکستان میں قیام امن کی معاشی ترقی کے لیے ہم سب کو متحد ہونا ہوگا. اگر ہم اپنے اسلاف کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوں تو پاکستان ترقی یافتہ اقوام میں شامل ہو سکتا ہے.
جی بالکل، اگر بات کی جائے علامہ اقبال جو ہے نہ صرف پاکستان بلکہ پورے مشرق کے جو ہیں وہ قومی شاعر ہیں. علامہ اقبال کی اگر بات کی جائے جو ان کی ولادت کے سلسلے میں کیک کٹنگ سیریمنی کا انعقاد کیا گیا. انہوں نے پاک و ہند کے مسلمانوں کو اجاگر کیا اور آج ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں، جس آزاد ملک میں رہ رہے ہیں، یہ انہیں کی کاوشوں کا نتیجہ ہے. تو آج اسی سلسلے میں پاکستان سنی تحریک نے جو کیک کٹنگ سیریمنی کا انعقاد کیا اور خصوصی دعا بھی کی کہ پاکستان جو ہے اس میں امن و امان بھی قائم رہے. قلزہ اپڈیٹ کر رہی تھی، بہت شکریہ. فیصل آباد میں رجسٹر ایسوسی ایشن کا انتخابی اجلاس. متفقہ طور پر 4 سال کے لیے نمائندوں کا انتخاب کیا گیا. مجاہد بٹ چیئرمین، سید نعیم علی بخاری سینئر وائس چیئرمین، فیروز واہلا وائس چیئرمین، ڈاکٹر حارث اشرف صدر منتخب ہوئے. فیاض فیروز نے پنجاب رجسٹر ایسوسی ایشن کی نمائندگی کی. تفصیلات جان لیتے علی رضا سے. جی علی. جی بالکل، جو رجسٹر ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام آج جو ہے وہ انتخابات منتخب کیے گئے، جس میں سیکرٹری اور صدر اور مختلف عہدے جو ہے وہ بھی بانٹے گئے، جس میں باقاعدہ طور پر تقریب ایک نجی ہوٹل میں جو ہے وہ رکھی گئی. ڈسٹرکٹ اسپورٹس آفیسر ساجدہ لطیف نے بھی جو ہے اس حوالے سے جو ہے وہ شرکت کی. میرے ساتھ موجود ان سے بات کرتے ہیں. میڈم کیا کہیں گی آج کی تقریب کے حوالے سے اور کیا سمجھتی ہیں مزید بوسٹ ملے گا ان چیزوں سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی علی بالکل، آج ڈویژنل باڈی کے جو جسٹو کے الیکشن ہوئے ہیں، میں ایز اے آبزرور میں نے حصہ لیا ہے اور بڑی خوشائند بات دیکھنے میں آئی ہے کہ جتنی بھی ووٹنگ ہوئی ہے کوئی ایک بھی ووٹ کسی ممبر کے انگینسٹ نہیں تھا. یونٹی کے ساتھ پوری کی پوری ٹیم نے یہ باڈی سلیکٹ کی ہے اور پہلے بھی الحمدللہ یونٹی. اور مجھے سن کے خوشی ہوئی کہ فیصل آباد میں 4 نیشنل گیمز کے گولڈ میڈلسٹ بیٹھے ہوئے تھے جو جسٹو کے کریں گے. عہدے دوران میرے ساتھ موجود ہیں. سر کیا کہیں گے، کیا اب مائنڈ بنا ہے، ذمہ داری سر پر آ گئی، کس طریقے سے منظور؟ انشاءاللہ ہم سارے کلبز کو، سارے ڈسٹرکٹس کو ساتھ لے کے چلیں گے اور تمام چیزیں میرٹ پہ ہوں گی. تمام ٹرائلز انشاءاللہ جو ہے ہم میرٹ پہ کنڈکٹ کریں گے. فیوریٹزم کو بالکل بھی ڈسکریج کیا جائے گا اور ریگولر جو ہے ہم ٹریننگ سیشنز، سیمینارز اور جو ہے کوچز کے لیے جو ہے سیمینارز وہ بھی کنڈکٹ کریں گے اور پلیئرز ہیں ان کے لیے بھی جو ٹریننگ سیمینارز ریگولرلی انشاءاللہ کنڈکٹ کیے جائیں گے. مطلب کہ کھیلوں کے مزید سے مزید جو ہے وہ کھیلوں کے جو ہے وہ مقابلے کروائے جائیں گے. میرے ساتھ اور بھی موجود ہیں، ان سے بات کرتے. سر پہلے بھی آپ کھیلوں کی ایکٹیویٹی کافی کرواتے رہتے ہیں اور مختلف ایکٹیویٹی ہوتی ہے، کتنا فائدہ ہوگا اس باڈی کا اور کتنا بینیفٹس ہوگا کھلاڑیوں کو؟ یہ میں بطور آبزرور لاہور سے آیا ہوں. جو جوڈو فیڈریشن نے مجھے نامینیٹ کیا، ان کے جو کنڈکٹ، جس طرح وہ میم نے کہا کہ یونٹی آپ کے سامنے، ان میم کے سامنے ساری رہی ہے، تو یونٹی یہ ہوتی ہے جو آپ لوگوں کو ایک ڈسپلن نہیں ہے یونٹی کے اندر پلیئرس کے اندر، تو وہ تو آگے نکل ہی نہیں سکتے. جی بالکل، مزید جو ہے وہ فیصل آباد آگے نکلے گا اور نئے بچے جو ہے وہ نکل کے سامنے آئیں گے، کیونکہ مقصد صرف یہی ہے کہ کھیلوں کی ایکٹیویٹی زیادہ ہو، بچے دلچسپی لیں کھیلوں کی طرف. تو علی رضا اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ.